کملی والے کے اگر ہوتے تو آپ کہتے کہ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، ارے بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں۔ اور وہ گل ہوں خزاں نے جسے پامال کیا ہے، وہ گل ہوں خزاں نے جسے پامال کیا ہے، اور الجھوں کسی دامن سے میں وہ خار نہیں ہوں، الجھوں کسی بے لوث گزر جاؤں گا دنیا سے میں ایک دن، بے لوث گزر جاؤں گا دنیا سے میں ایک دن، سایہ ہوں کوئی نقش بدیوار نہیں ہوں، سایہ ہوں، سایہ تک کہنا نا، سایہ لگنا ہے، اے گزر رہے ہیں، کوئی چیز چک کے لے جانا ہے، سایہ ٹرنا ہے نا، کوئی چیز چک کے نہیں لے جانا، اتو گزرنا جانا ہے۔ اللہ دا مقبول عارف دنیا میں ضرور رہتا ہے لیکن وہ یوں دنیا سے گزر جاتا ہے جس طرح سایہ ہر چیز سے گزر کر بے لاس ہو کر گزر جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ میرے جد امجد حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ خود کو مسافر چند روزہ لکھتے تھے۔ اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ اصل وہ یہی تھی کہ بے لوث گزر جاؤں گا دنیا سے میں ایک دن، سایہ ہوں کوئی نقش بدیوار نہیں ہوں، سائے کی طرح گزر جانا ہے۔ چاہے آپ لے بھی جائیں، لے کر جانے کی کوشش کریں، آپ جب دنیا سے جائیں گے تو آپ کو لے جانے نہیں دیا جائے گا کچھ بھی، خالی ہاتھ ہوگا۔ سمجھ آئی؟ تو اس چیز کی طلب کیوں کرتے ہیں جو کملی والے نے طلب نہیں کی؟ دنیا 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 دنیا، دنیا میں کیا ہے؟ اگر یہ کسی کی سگی ہوتی تو یہ ہر ایک کے ہاتھ میں نہ جاتی۔ لاکھوں ہاتھوں میں گردش کرنے والی چیز، کروڑوں ہاتھوں میں گردش کرنے والی چیز سے محبت، بازاری چیز سے محبت، تو بازاری چیز سے محبت وہی کرتے ہیں جن کا مزاج بازاری ہوتا ہے، رہن سہن بازاری ہوتا ہے، ذہن بازاری ہوتا ہے، اور اوڑھنا بچھونا بازاری ہوتا ہے، وہ بازاری چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو جو گردش کرنے والی چیز ہو، ہر دروازے پر،
ہر وقت ہر کے پاس، تو اس سے کیا محبت جو ہر جائی ہو؟ سمجھ آئی؟ تو جو کملی والے سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے فقیر ہیں، اللہ کے مقبول ہیں، جنہوں نے دنیا سے محبت نہیں کی۔ حضور نے ایک ارشاد میں فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے یہ ڈر نہیں ہے کہ یہ شرک کریں گے، چاند کی پوجا کریں گے، سورج کی پوجا کریں گے، بتوں کی پوجا کریں گے، انسان کی پوجا کریں گے۔ مجھے ایک خطرہ ہے تو یہ ہے کہ یہ دنیا کی محبت اور لالچ ان میں کوٹ کوٹ کر بھر جائے گی، اور یہ اس کی وجہ سے آپس میں جھگڑیں گے، قتل کریں گے، خون بہائیں گے۔ سمجھ آئی؟ یہ آپ نے اس لیے کہا، یہ نہیں ہے کہ شرک نہیں ہوگا۔ ایک صاحب کہنے لگے جی شرک اللہ نے، حضور نے نفی فرما دی، اب تو شرک ہو ہی نہیں سکتا مسلمانوں میں، تو پھر اللہ نے یہ آیتیں کیوں اتاری ہیں؟ یہ تو حدیث ہے، تو جس میں شرک سے منع کیا گیا مسلمانوں کو، اور ہمارے علماء نے شرک خفی اور جلی کی اقسام لکھی ہیں۔ امام غزالی نے، ایک ایسا شرک ہے جو اخفا من دبیب النمل ہے، جو چیمٹی کے جو پاؤں رکھنے کی زمین پر آواز ہوتی ہے اس سے بھی اس کی دھیمی چال ہے، وہ شرک بھی ہے۔ اخفا من دبیب النمل، کہ انسان کو بڑا اپنے آپ کو موحد سمجھتا رہتا ہے لیکن اندر سے وہ مشرک ہوتا ہے۔ تو ہر دور میں شرک کے خلاف تبلیغ ضروری ہے تاکہ مسلمانوں کے ذہن صاف رہیں، شرک سے پاک رہیں۔ تو حضور نے یہ فرمایا کہ یہ مریں گے دنیا کے پیچھے، دنیا کی محبت کوٹ کوٹ پر ان میں بھری جائے گی، اور جب آپ کی دنیا سے محبت ہو جائے گی تو آپ دنیا کے بندے بن جائیں گے، اللہ کے بندے نہیں رہیں گے۔ ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اوہ دنیا والوں، او دنیا کے پیسے لفافے لے کر فتوے بدلنے والوں، او فتوہ فروشو، وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ نہیں، خلط ملط مت کرو، گڈ مڈ مت کرو، حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو، واضح بات کرو تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، حرام کو حرام کہو، حلال کو حلال کہو۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے ہوئے حق کو چھپاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کتمان حق کرتے ہو، جو تم دل سے محسوس کرتے ہو کہ اسے بیان نہیں کرتے۔ تمہیں پیر صاحب کا ڈر ہے، کسی شیخ سے ڈر گئے، کسی گدی نشین سے ڈر گئے، کسی بڑے عالم سے ڈر گئے، کسی فرمان روائے وقت سے ڈر گئے، صدر پاکستان سے ڈر گئے، وزیر اعظم پاکستان سے ڈر گئے۔ تم اللہ سے ڈرو، یہ جو ڈرنے کے قابل ہے جس کی ہو اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ڈرنے کے قابل وہی ذات ہے جس سے ڈرو۔ ایک شخص نے کہا کہ جناب، ایک شخص مجھے کہنے لگا جناب آپ میری خطائیں معاف کریں۔ اب دیکھو یہ شرک ہے۔ میں نے اسے کہا میں کون ہوں خطائیں معاف کرنے والا؟ تمہارا پیر ضرور ہوں، لیکن میری شکل کیا ہے کہ میں تمہاری خطائیں معاف کروں؟ میں تو خود سراپا خطا ہوں اور منتظر عطا ہوں۔ میں تو اس کا بھکاری ہوں، عاجز ہوں، سراپا خطا ہوں، سیاہ کار ہوں۔ یہ جملہ میں نے کہا نہ بولنا، معافی مانگو، اللہ سے مانگو جو تمہیں بخشنے والا بھی ہے اور مجھ گناہگار کو بھی بخشنے والا ہے۔
سمجھ آئی؟ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن تم مجھ سے پہلے بخشے جاؤ اور میں پیچھے دھکے کھا رہا ہوں۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ اس کی ذات کیا ہے؟ وہ غنی عن العالمین ہے۔ تو خطائیں معاف کرنے والا وہ ہے۔ ہاں اگر کسی نے حقوق العباد کے حوالے سے میرا حق تلف کیا ہے، میری چیز دبائی ہے، مجھے ایذا پہنچائی ہے، تو اس کو حق ہے ایز اے انسان ہونے کے کہ وہ مجھ سے معافی مانگے یا میں کسی سے معافی مانگوں کہ تم میری خطا معاف کر دو۔ فلاں صاحب میں اپنے مرید سے کہوں کہ مجھے تم معاف کر دو کیونکہ میں نے تمہاری حق تلفی کی ہے۔ اب اللہ اس وقت معاف کرے گا جب بندہ معاف کرے گا پہلے۔ ہاں اس قسم کی معافی ہو تو آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن مطلق معافی وہ صرف مالک دے سکتا ہے، جس سے رسول بھی مانگتے رہے، اولیاء اللہ بھی مانگتے رہے، اور پوری کائنات اپنے اپنے مقام پر اس سے معافی مانگ رہی ہے۔ تو یہ عقیدے ٹھیک کرنا، لوگ کہتے ہیں تم تقریر کرتے ہو اور اپنی علمیت کے اظہار کے لیے، میں نے کہا یہ تو میرا مالک جانتا ہے، میں تو معمولی سے دو چار لفظ جاننے والا ہوں، مجھے کوئی علم کا دعویٰ نہیں ہے، لیکن میں بڑے بڑے علماء کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ جو لوگ کتمان حق کرتے ہیں، حق چھپاتے ہیں، عقیدہ نہیں بتاتے، اور وہ مشائخ جو اپنے آپ کو اللہ کا صحیح و شریک سمجھتے ہیں کہ جب وہ ہاتھ اٹھا جائیں تو معاذ اللہ اللہ کو وہ کرنی پڑتی ہے بات، وہ اپنے گریبانوں میں چھانکیں، ان سے میں بے علم اچھا ہوں جو میں سیدھا اپنے عجز کا اعتراف کر رہا ہوں۔ ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ نہیں سمجھایا، حضرت پیران پیر، حضرت پیر دستگیر محبوب سبحانی، حضرت شیخ المشائخ، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے 40 سال جو درس دیا بغداد کے منبر پر بیٹھ کر، اس شخص کے بعد پڑھو، سنو، جو ہم بھی گیلانی ہیں، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی گیلانی ہیں، اور بھی دنیا میں جتنے گیلانی ہیں وہ اپنے دادا کی تعلیم پڑھیں۔ کیا کسی گیلانی کا، کسی سید صاحب کا وہ عقیدہ ہے جو ان کے پیر غوث پاک کا ہے؟ میں ذرا تفصیل آج بیان کروں تو تم کانپ اٹھو کہ غوث پاک کے نزدیک ہم سب مشرک ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے پیر بن کر بیٹھے ہیں، جو بڑے بڑے علامے بن کر بیٹھے ہیں، اور اپنے آپ کو ان کے سامنے لوگ اس طرح جاتے ہیں جس طرح جناب اللہ کے سامنے بندہ حاضر ہوتا ہے، اور بڑے انداتا اور بڑے پہنچے ہوئے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور لوگوں میں کیا کیا اپنے کمالات پھیلاتے ہیں۔ ان کی کیا اوقات ہے غوث پاک کے سامنے؟ غوث پاک کی گرد راہ کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا جس مقام کا وہ شخص گزرا ہے۔ لیکن میں عرض کروں، فرمایا دیکھیں اس مالک حقیقی کے سامنے کیا غوث پاک معاذ اللہ دیوبندی تھے؟ وہابی تھے؟ اگر وہابی تھے، سارا باز ان کا وہابیوں کا ہے، تو چھوڑ دو 11ویں منانا۔ ایسے پیر کو کیوں پکڑتے ہو جو وہابیوں والی بات کرتا ہے؟ یہ پیر صرف چاول کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ پیر اللہ سے ملانے والا ہے۔ اس کا تو محبت اور عقیدت سے نام لے تو تو اللہ سے مل جائے گا۔ اس کی اپنے محبوب حقیقی کی بارگاہ میں وہ قبولیت ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو غوث پاک کو؟ یارویاں بٹورنے والوں اور یارویاں کھانے والوں،